سیدنا مولانا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج روئے زمین پر جتنے بھی ریلیاں نکل رہی ہوں گی، جتنے بھی جلسے ہو رہے ہوں گے، جتنے بھی جلوس نکل رہے ہوں گے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اگر کوئی جلوس ہے تو وہ جلوس محمدی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اس کو نسبت ہے اللہ کے نبی کے نام سے، اور ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم بغیر نسبت کے نہیں ہیں۔ دیکھیے نسبت بڑے کام کی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، 90 فٹ بلندی ہے بتاتے ہیں اس کی، تعمیر اوپر جا رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر دے رہے ہیں، تعمیر اوپر گئی، اب چیلی باندھنا ہے، چیلی نہیں باندھی گئی، ایک پتھر تھا، پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور جڑائی چالو کر دی۔ اب جدھر جدھر ہاتھ جاتا پتھر ادھر ادھر لے کے جاتا ہے، سبحان اللہ، جدھر ہاتھ جا رہا ہے پتھر ادھر چل رہا ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی، تعمیر مکمل ہو گئی، پتھر پہ پیروں کے نقش، پاؤں کے نشان نقش ہو گئے۔ اب نسبت اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی، اس پہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، حضور کی میلاد کی دعا کی گئی اس پر، اس پتھر پہ کھڑے رہ کے۔ اس پتھر پہ جب اللہ کے نبی کے میلاد کی دعا کی گئی، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا، پتھر نہیں بولا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ سبحان اللہ، حاجیوں کو حکم ہے کہ حاجیوں جب خانہ کعبہ کا طواف کر لو، 7 مرتبہ چکر لگا لو، اس مقام پر آ جانا اور بعد 2 رکعت نماز ادا کر لینا، سب قبول ہو جائے گا۔ حج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کے بعد میں لوگوں میں ذرا بیماریاں، کمزوری آ گئی تھی، کفار مکہ جمع ہو گئے خانہ کعبہ میں۔ مسلمان حج کرنے آئے ہیں، کمزور بڑے لاغر ہیں، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کو دیکھیں گے۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے صحابہ سے کہا کہ میں جس طرح طواف کروں تم بھی ویسی کرنا۔ پوری روئے زمین پر مسلمان کو حکم ہے کہ اکڑ کر نہ چلے، حرام اور گناہ زمین پر اکڑ کر چلنا، لیکن اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا پہلوان کے جیسا چلتے، اکڑ کر چلتے، اور آپ کی تقلید میں مسلمانوں نے بھی طواف کیا، اور پھر حاجیوں کو قیامت تک کے لیے حکم ہو گیا کہ جیسا میرے حبیب نے کیا تم نے بھی کرنا۔ نسبت۔ اصحاب کہف غار میں سو گئے جا کر، کتا بیٹھ گیا غار کے منہ پر، قطمیر، ان کا پالا ہوا کتا نہیں تھا، ساتھ میں ہو گیا تھا، بیٹھا رہا، 350 برس سوتے رہے۔ نسبت ہو گئی کتے کو اصحاب کہف سے، وہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، ولیوں سے نسبت ہو گئی۔ نسبت کا صلہ کیا ملا؟ وہ کتا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، 10 جانور ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ان میں کتا بھی۔ خانہ مکہ مکرمہ کے اندر کئی چیزیں ہیں، آب زمزم کا کنواں، صفا و مروہ، اور بہت سارے مقامات ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کسی چیز کی قسم نہیں ارشاد فرمائی۔ قسم ارشاد کرتے ہیں، حبیب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی کیونکہ تم اس میں رہتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نسبت تو پیارے، نسبت بڑی پیاری چیز ہے۔ ہماری نسبت ہے اللہ کے نبی سے، اور نسبت جو ہے جب اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے نا تو وہ اللہ والا بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک چیز اور بتاؤں تھوڑے ہٹ کے بعد، اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہے، ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے، اثر رکھا ہے۔ کچھ بھی ہو آپ دیکھیں گے اس میں تاثیر ہے، اثر ہے۔ دوائیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، پتھر ہے، پل یہ ہے، ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہر چیز میں تاثیر ہے۔ اسی طرح نیکی میں بھی تاثیر ہے، بدی میں بھی تاثیر ہے۔ نیکی کی تاثیر ہے آباد کر دینا، اور بدی کی تاثیر ہے برباد کر دینا۔ جلوس میلاد کا مقصد ذہن میں رکھیں۔ جلوس میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہاں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، تو اللہ کی بھی ماننا ہے اور اللہ کے نبی کی بھی ماننا ہے۔ سبحان اللہ، صرف ان دونوں کو مان لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔
जब तक बात को नहीं मानेंगे हम अपने ईमान के मुकम्मल मतलूबा दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। अम्मे मोहतरम ने वहां जोड़ी पर बात बताई, मैंने भी गुज़िश्ता जुमा में ये बात वहां विलायतपुरे में की थी। नौजवान जरा हमारा अजीब होता है, उसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, रद्द अमल का इजहार बड़ी जल्दी करता है। हुजूर की मिलाद की खुशी मनाने मना नहीं है, लेकिन हुदूद शरीयत के अंदर ये जो आजकल डीजे का इस्तेमाल हो रहा है और उस पर ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग होती है कि जो बेचारे सुनने वाले होंगे, जो तकलीफ में होते होंगे, जो बीमार होते होंगे, जो ज़ईफ होते होंगे, उनकी हालत तो पता नहीं क्या होती होगी। हमारी हालत खराब हो जाती है। कल एक संदल गया ईशा की नमाज के वक्त, पता नहीं कहाँ का था, दारू शफा में ऐसा लग रहा था कि हम उछल रहे नमाज पढ़ते थे, वो डीजे बज रहा था। यार ये सब गुनाह के काम है, बदी की तासीर बर्बाद कर दे। बर्बादी यहाँ भी नजर आएगी, बर्बादी वहां भी होना है। कल अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, जवाब देना है। तो आपको नौजवानों को समझाना है, डांट कर नहीं समझाना है, मोहब्बत से, बेटा भाई बच्चे ये काम बुरा है, इसको अल्लाह के नबी ने मना किया, अल्लाह ने मना किया, मत करे। इसके बदले ये पैसे किसी बीमार को दे दे, उसको दवा के काम में आ जाएगी। किसी भूखे को खाना खिला दे, इसके बदले तेरे को भी सवाब मिलेगा, उसके दिल से तेरे लिए दुआ निकलेगी। अपने पैसे को बहुत जाया कर चुके, लाखों रुपया कबालों को दे दिए और पता नहीं कहाँ कहाँ कितने हजारों लाखों रुपया खराब कर दिए। अल्लाह के वास्ते अब तो होश में आ जाओ, अब होश में आ जाओ। आप देख रहे हैं पूरे आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बहुत बुरा हाल है। मुसलमान बहुत बुरी हालत में है। फलस्तीन और बहुत सारे मकामात पर खाने को नहीं है, अफ्रीका में खाने को नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। और हमारे यहाँ मामला ही जब पटाखे फूट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहरहाल मैं वो मशाक मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक अपने दिल की बात जो थी आपके सामने रखा हूँ। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि हम एक ही लेवल के लोग हैं तो मेरी बात आपकी समझ में जल्दी आ गई होगी। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला से कि परवरदिगार जो कुछ भी मैंने कहा इसका सबसे पहले मुझे और फिर आप सभी को इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना ट्रक आगे बढ़ाए और इस बात का ख्याल रखिए, ट्रक के आगे जो लोग चल रहे हैं उनसे